السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں ہفتے میں 1.5 سے 2 گھنٹے کا بیان کا بھی سلسلہ رہتا ہے، اور عام طور پر بیان کے بعد اجتماع دعا بھی ہوتی ہے۔ اجتماعی دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں دعا کرائی جاتی ہے اور بہت سارے لوگ اس پر آمین کہنے والے ہوتے ہیں۔ تو دعا کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا میرا مقصد تو صرف ایک میرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ نماز کے بعد جو ہے 1-2 منٹ دعا مانگتے ہیں۔ کبھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آخر جو ہے 1-2 منٹ آپ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے کیسے مانگے، لمبی دعا جو ہے مانگنے نہیں آتی ہے، تو اس لیے جو ہے ہم لوگ 1-2 منٹ کی دعا کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال ہماری زبان اردو زبان ہے، اور دعا جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے وہ دعا زیادہ پسندیدہ ہے جس دعا کو آدمی سمجھ کر کے مانگے۔ دیکھیے عربی ہماری زبان نہیں ہے، اگر عربی ہم سمجھ کر کے مانگیں تو عربی سے بہتر کوئی زبان نہیں ہے، لیکن اگر عربی زبان ہم سمجھتے نہیں ہیں اور صرف اس کے الفاظ کو پڑھ رہے ہیں تو دعا وہ پڑھنا ہوگا۔ دعا مانگنا تو اصل یہ ہے کہ آدمی سمجھ کر کے مانگے۔ تو بہرحال اس الفاظ میں جو ہے آپ بسہولت جو ہے آپ لمبی دعا مانگنا چاہے تو مانگ سکتے ہیں، چونکہ یہ انفرادی دعا اور خصوصی دعا نہیں ہے بلکہ یہ عام دعا ہے، اس میں سارے مسلمانوں کو شامل کیا گیا ہے۔ تو لہذا آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ مکمل دعا کی ویڈیو دیکھ کر کے اور ہر دعا کے اوپر آپ دل سے آمین کہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرمائیں گے، ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہوگی۔ ہر دعا یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اول آخر ہم لوگوں نے یا ہمارے محلے کے بہت سارے لوگوں نے اول آخر درود شریف اور اسی طریقے سے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی صورت 3 مرتبہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 3 مرتبہ سورہ اخلاص و قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنے سے ایک قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اللہ بہت ساری مستورات نے بھی پڑھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے بھی پڑھا ہے، اللہ سب کے پڑھنے کو قبول فرما۔ جو کچھ بھی ہمیں پڑھنے کا ثواب ملا ہے اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے سب کا ثواب اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام صحابہ، تمام تابعین، اے اللہ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے ہوں گے اے اللہ ایمان والے ہوں گی، اے اللہ سارے ایمان والوں کو اللہ ہماری طرف سے پورا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ خاص طور سے ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے تمام اساتذہ کو، اے اللہ تمام، اے اللہ ہمارے مرحومین کو، اے اللہ تمام زندوں کو، تمام مردے کو، اے اللہ خاص طور سے اے اللہ جتنے لوگ دعاؤں کو سن رہے ہیں، دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ سبوں کو اے اللہ خاص طور سے پورا ثواب عطا فرما، پوری نیکی عطا فرما۔ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں اے اللہ اس دعا کو خاص طور سے اللہ قبول فرما۔ یا اللہ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم سب کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم میں یا ہمارے گھروں میں، ہمارے بستی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، جہاں بھی اے اللہ انسان ہے اے اللہ، وہ خواہ ہمارا ایمان والا بھائی بہن ہو یا غیر ایمان والا ہی کیوں نہ ہو، اے اللہ سارے انسان کو اللہ صحت تندرستی عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، صحت کامل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ ہاسپٹل میں ہیں اے اللہ وہاں ایڈمٹ ہے، اے اللہ وہاں ICU میں بھرتی ہے، اے اللہ وہاں اے اللہ اپنی موت اور اپنے حیات کے بیچ میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، اے اللہ زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ خاص طور سے ایسے بیماروں کو اللہ صحت تندرستی عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ جو اپنے گھروں میں بستروں پہ مہینوں اے اللہ بلکہ سالوں سال سے اے اللہ اپنے بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں اے اللہ ایسے مریضوں کو بھی اے اللہ خاص طور سے اللہ صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ اے اللہ ہم میں سے جن کی صحت اچھی ہے اے اللہ موت تک کہ ان کی صحت اچھی رہے، اے اللہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اے اللہ ہم سب لوگوں کو عطا فرما، ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہمارے بال بچوں، اہل و عیال، خاندان کے لوگوں کو اے اللہ اہل خانہ کو تمام
تمام لوگوں کو اللہ صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو لوگ امید رکھتے ہیں، اے اللہ خاص طور سے صحت کے لیے عام طور پر مسجدوں میں اعلان کیا جاتا ہے، ہم لوگ دعا کرتے ہیں، اے اللہ یقیناً اللہ ان کو بڑا یقین ہوتا ہے کہ مسجد میں دعا جو ہوگی تو ہمارے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اتنے سارے لوگ دعاؤں پر آمین کر رہے ہیں، سب کی برکت سے دعا کو قبول فرما کر کے ہم سبوں کو صحت عطا فرما۔ خاص طور سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ دنیا ہماری یقیناً ضرورت کی چیز ہے، اللہ مال کا ہونا، روپے کا ہونا، پیسے کا ہونا، اللہ اس سے ہماری دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اے اللہ آپ نے جو بھی آمدنی کا ذریعہ لگایا ہے، دیا ہے، محض اپنے فضل و کرم سے اس میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو مہینے پر جو کام کر رہے ہیں، اللہ جو نوکری کر رہے ہیں، اللہ جو ہفتہ واری کام کر رہے ہیں، ہفتے میں ان کی مزدوری مل جا رہی ہے، اے اللہ جن کو جو روزانہ کے حساب سے اللہ کام کرتے ہیں، جیسے بہت سارے دکاندار ہیں، اے اللہ روزانہ کے اعتبار سے ان کی آمدنی ہوتی ہے، اسی کے مطابق ان کے اخراجات خرچ وغیرہ ہوتے ہیں، تو محض اپنے فضل و کرم سے جو بھی آمدنی کے ذرائع ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے اس کو وسیع فرما، اللہ اس کو کشادہ فرما، اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ایسی برکت عطا فرما، ایسی برکت عطا فرما کہ اللہ بے برکتی کی نحوست سے اللہ محفوظ رہ سکے۔ یا اللہ بے جا ناجائز پیسہ ہمارا خرچ ہو، اللہ بے ضرورت جگہ ہمارا پیسہ خرچ ہو، اللہ ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ جو ہماری ضرورت کی چیز ہے، اللہ جو ہمارے لیے نہایت اہم چیز ہے، وہیں پر ہمارا مال لگے، وہیں پر ہمارا پیسہ خرچ ہو۔ ناجائز پیسہ خرچ کرنے سے کل قیامت کے دن بھی پکڑ ہوگی اور دنیا کے اندر بھی بے برکتی آتی ہے۔ تو محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جو مال کے اسباب آپ نے دیے ہیں، اے اللہ اس میں اللہ برکت عطا فرما، سہولتیں پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ ابھی قرض کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، دعا بھی ہم نے بتائی ہے، اللہم کفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ اس دعا کو یاد کر کے اور کثرت سے زیادہ اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اوپر یا ہمارے گھروں میں یا ہمارے محلے میں، ہمارے بستی میں، ہمارے شہر میں جن کے اوپر قرضہ ہے، اے اللہ وہ خواہ وہ لون کا ہو یا کمیٹی کا ہو یا اسی طریقے سے اور بھی کسی کا لین دین کا ہو، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ سب کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ مال کے اندر برکت عطا فرما، اتنا مال عطا فرما، اتنی دولت عطا فرما کہ سب کا قرضہ ادا ہو جائے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے جس کے اوپر قرضہ ہوتا تھا، تو محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم سب لوگوں کے اوپر کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں اے اللہ کچھ نہ کچھ قرض وغیرہ ہمارے اوپر بھی ہے، تو اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ غیب سے اے اللہ ادا کرنے کی اے اللہ سبیل اور راستے نکال دے۔ اے اللہ سب کے لیے سہولتیں پیدا فرما، اے اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ اتنے سارے لوگ دعا پر آمین کر رہے ہیں، اے اللہ آپ کے نیک بندے بھی ہیں، نیک بندیاں بھی ہیں، اے اللہ آپ کے برگزیدہ اے اللہ آپ کے لاڈلے پیارے کوئی آپ کا بندہ یا کوئی بندی ہوگی، اس کی برکت سے دعا کو قبول فرما۔ سب لوگ دعاؤں کو سن رہے ہیں، دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ ہمیں یقین ہے محض اپنے فضل و کرم سے دعا کو اے اللہ سب کے آمین کہنے کی برکت سے دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز میں بھی آپ نے برکت رکھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی ہے، اللہ قرآن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی اور دیگر دوسری بہت ساری عبادتیں ہیں، اللہ جو عبادت میں بھی ہم کاہل ہیں، سست ہیں، سستی کے شکار ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عبادت تو ہم لوگ کرتے بھی نہیں ہیں، یا کرتے بھی ہے تو تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں، معمولی درجے میں عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا ہوگا اور کوئی ایسی رات نہیں گزرتی ہوگی اے اللہ کہ اللہ اس دن میں یا اس رات میں ہم لوگوں سے کوئی گناہ نہ ہوتا ہو۔ اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اے اللہ ہم لوگوں سے گناہ ہو رہا ہے، اللہ غلطیاں ہو رہی ہیں، اللہ آپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اے اللہ آپ کے حکم کو، آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہم لوگ توڑ رہے ہیں، اللہ نافرمانی ہو رہی ہے، محض اپنے فضل و کرم سے جو ہوا سے ہوا اللہ اسے معاف فرما دے۔ یا اللہ ایک ایک گناہوں کو معاف فرما دے، ایک ایک غلطیوں کو معاف فرما دے، صغیرہ گناہ کو بھی معاف فرما دے، کبیرہ گناہ کو بھی معاف فرما دے، ہر وہ گناہ
ہر وہ گناہ جو جان بوجھ کر کے کیے ہوں اللہ اس گناہ کو بھی معاف فرما دے، ہر وہ گناہ جو اے اللہ بھولے بھٹکے انجانے میں نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ گناہ ہم لوگوں سے ہو گیا ہو، اے اللہ اس گناہ کو بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیریوں میں چلتے پھرتے جہاں کہیں بھی چھوٹا بڑا کوئی بھی گناہ ہوا ہو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کے اساتذہ کی مغفرت فرما، تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی دین مال عزت ہر چیز کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں اطمینان اور سکون کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ آپس میں میل محبت پیدا فرما، اے اللہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس طریقے سے جانور بھی اللہ اپنی زندگی بسر کر رہے لیکن اس میں کوئی مرڈر نہیں ہے، اللہ اس میں کوئی قتل نہیں ہے، اللہ اس میں کوئی خون خرابہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایک دوسرے کو اے اللہ جس طریقے سے انسان ایک دوسرے کو ستاتا ہے، ایک دوسرے کو اے اللہ اس کو پریشان کرنے کی کوششیں کرتا ہے، اے اللہ ایک دوسرے کے جان مال کا دشمن انسان بن جاتا ہے۔ یا اللہ جانوروں میں یہ بات نہیں ہے لیکن انسان کے اندر خون خرابہ ہے، اللہ قتل و غارت ہے، ایک دوسرے کو پریشان کرنا ہے، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا ہے، اے اللہ ایک دوسرے کو پریشان کرنا ہے، ساری اے اللہ غلط چیزیں انسانوں کے اندر ہے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ایک جانور کی جو بہت اچھی صفت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ آپس میں وہ لڑتی جھگڑتی نہیں ہے، وہ آپس میں خون خرابہ نہیں کرتی ہے، وہ آپس میں جو ہے قتل و غارت نہیں کرتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو جس طریقے سے انسان پریشان کرتا ہے، حسد کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، جانور اس چیز سے اللہ بالکل اے اللہ شاید ہی کوئی جانور اے اللہ کبھی اے اللہ آپس میں کبھی لڑ لے لیکن وہ بھی معمولی درجے میں ان کی لڑائی جھگڑے ان کے درمیان بھی ہے، لیکن انسانوں جیسا کوئی لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ آپ کے بہت سارے بندوں نے، آپ کے بہت سارے بندیوں نے اللہ بہت سارے لوگ یہاں پر آ کر کے دعا کی درخواست کرتے ہیں، لیکن خاص طور سے اللہ جب اعلان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے پیسہ بھی اس نیت سے دیتے ہیں فلاں کی طبیعت خراب ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں ضرورت ہے، پتہ نہیں کس مصیبت کو لے کر کے لوگ اللہ آپ کے گھر میں آتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، سب کی درخواست ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ سب کی ضرورتوں کو پوری فرما دے، اللہ سب کی حاجتوں کو پوری فرما دے، اللہ جن کی جو ضروریات ہے ساری ضرورتیں اللہ آپ کے ہاں سے پوری ہوتی ہیں اور آپ ہی پوری کرتے ہیں اور آپ ہی پر یقین ہے، آپ ہی پر بھروسہ ہے۔ اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ سب کے تقاضوں کو پورا فرما دے، سب کی حاجتوں کو پوری فرما دے، مانگی ہوئی دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنی دعائیں ہم لوگوں نے مانگی اس دعا کو قبول فرما لے، آئندہ جو دعا مانگیں اس دعا کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اللہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، سارے ایمان والوں کے لیے، سب کے لیے ہم نے دعائیں مانگی ہے، سب کے حق میں قبول فرما، زندوں کی بھی مغفرت فرما، مردے کی بھی مغفرت فرما، جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم کے دھوئیں سے حفاظت فرما، جہنم کے ہر عذاب سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ آخرت و دنیا قبر ہر طرح کی عذاب، دنیا اور آخرت کے تمام تر مصیبتوں سے، عذاب سے، اللہ تکلیف سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خاتمہ فرما تو ایمان کے اوپر خاتمہ فرما، کلمہ پڑھتے ہوئے، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اچھی حالت میں اچھی موت آئے، اللہ بری موت سے، برے خاتمے سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس کا ہم سب کے حق میں فیصلہ فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنت الفردوس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت سے، صحابہ سے فرمایا کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جنت الفردوس اعلیٰ درجے کی جنت ہے، اللہ سب سے اونچی درجہ جنت ہے، اللہ سب سے بہترین جنت ہے۔ اللہ ہر ایمان والوں کو جنت الفردوس میں اے اللہ داخلہ نصیب فرما، سب کے لیے اللہ جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو لوگ امید رکھتے ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ مانگنے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اے اللہ جو کچھ ابھی ہم نے مانگا ہے یہی چیز مل گئی تو اے اللہ آپ کی ذات سے امید ہے، یقین ہے اے اللہ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اس لیے ساری مانگی ہوئی دعا کو قبول فرما، نہ مانگی ہوئی دعا کو بھی قبول فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے دعا کو قبول فرما۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واسطہ دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا کو قبول فرما۔ اور اتنے سارے لوگ جو دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ سب کے آمین کہنے کی برکت سے دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔